تو ناظرین، یہ پہلا سوال آپ دیکھیے. اس وقت ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے میپ کو. میں یہ ٹیچرز کے درمیان یہ سوال پوچھ رہا ہوں، ہماری فیکلٹی ممبرز کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں، یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو شاید عجیب لگیں، لیکن یہی اسٹیٹسٹکس میں حاصل کر چکا ہوں، اور یونیورسٹیز کے فیکلٹی میں بھی تقریباً ایک جیسی رزلٹ آتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنے کی کوشش، یہ سوچنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ ہماری فیکلٹی بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. بات یہ نہیں ہو رہی، بات سوچنے اور سمجھنے کی ہو رہی ہے. اور جب بات سوچنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے تو تقریباً تمام فیکلٹی ممبرز اور تقریباً تمام اسٹوڈنٹس، چاہے وہ لمس کے ہوں، یہ ایک بڑی ریڈیکل بات میں کر رہا ہوں، آپ کو کچھ لوگوں کو شاید یہ پسند نہ آئے، چاہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کے ہوتے ہیں، چاہے وہ لمس کے ہوتے ہیں، فاسٹ کے ہوتے ہیں، جے آئی کے ہوتے ہیں، آئی بی کراچی کے ہوتے ہیں. سب جگہ میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ چکا ہوں. جب بات سمجھنے سوچنے کی ہوتی ہے تو تقریباً رزلٹ ایک جیسا ہی آتا ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہارورڈ میں بھی یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے اسی قسم کا، اور وہاں پر بھی رزلٹ اسی طرح کے آئے تھے. سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کے نقشے کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ پنجاب، جہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں لاہور میں. اور آپ سب لوگ، اکثر لوگ پنجاب میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، دوسرے شہروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کمرے میں سارے پنجاب کے لوگ تھے. اور انہوں نے وہ نقشہ پاکستان کا ہزاروں دفعہ دوسری جماعت سے لے کر اور 10ویں اور 12ویں اور 16ویں جماعت تک پاکستان کا نقشہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جس نے کئی دفعہ نہ دیکھا ہو. اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دریا پنجاب، 5 دریاؤں کی سرزمین، انڈس سویلائزیشن، ساری چیزیں بڑی مشہور ہیں، اور آپ اس مشہور سویلائزیشن کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں. تو آپ نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا. صرف ہم آپ کی یہ چیز چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو آبزرویشن کی بات کی تھی ڈیونسی نے، آبزرویشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو نظر ڈال کے دیکھ لیں. آبزرویشن کا مطلب یہ کہ آپ یہی تو پتہ چلے گا کہ آبزرویشن کا کیا مطلب ہے. جب ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ نے ایک چیز بار بار دیکھی ہے، لیکن کیا وہ واقعی آپ نے دیکھی ہے؟ دیکھنے میں اور واقعی دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا نقشہ امیجن کرنا ہے اپنے ذہن میں، اور اس میں سے 4 آپشن سلیکٹ کرنی. اور آپشنز کیا ہیں کہ جو ہمارے دریا ہیں، جتنے بھی ہیں 4-5، دے موو فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، پہلی آپشن. دوسری آپشن، دا ریورز موو فرام نارتھ کے جو ماؤنٹینس ہیں، ٹو دا ساؤتھ، سمندر کی طرف، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، نارتھ اوپر ہے، ساؤتھ نیچے. تیسری آپشن ہے دا ریورز موو ٹوورڈ ساؤتھ ویسٹ. اور چوتھی آپشن ہے دا ریورز موو ساؤتھ ایسٹ. تو ناظرین، تھوڑا میں آپ کو سوچ میں ڈال رہا ہوں، آپ کے خیال میں کون سی آپشن صحیح ہے؟ آپ نے بھی پاکستان کا نقشہ کئی بار دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی فیکلٹی سے پوچھا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا. 27 لوگوں نے بی کو کلک کیا، اے کو 2 لوگوں نے کلک کیا. اے میں کیا تھا؟ دا ریورز مووز فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. سی کیا تھا جس کو 4 لوگوں نے کنیکٹ کیا؟ دا ریورز موو ٹوورڈ ساؤتھ ویسٹ. ڈی کو کسی نے کنیکٹ نہیں کیا یا ٹک مارک نہیں کیا. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے، بی میں لکھا ہوا تھا دا ریورز موو فرام نارتھ ماؤنٹینس ٹو دا ساؤتھ سی.
کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح جواب ہے؟ ناظرین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوتی ہے، کئی دفعہ دیکھی ہوتی ہے، لیکن آپ کا ذہن اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا یہ چیز دیکھی ہے تو آپ وہ چیز بتاتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں بتاتے جو آپ نے دیکھی ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ دریاؤں کو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جانا چاہیے، شمالی پہاڑوں سے جنوبی سمندر کی طرف جانا چاہیے، تو آپ ہمیشہ اسی آپشن کو کلک کریں گے، اس لیے کہ یہ آپ کا دماغ آپ کو یہ سوچنے پر یا اس سائٹ پر لے جانے پر مجبور کر رہا ہے، غالباً اس وجہ سے کہ شاید اس کو سمندر کی طرف جانا چاہیے، نارتھ سے، اور ساؤتھ میں سمندر ہے۔ تو آپ یہ غالباً آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا یہ جواب دیا جائے، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے شاید اس کا یہ جواب دیا کہ کیا ہونا چاہیے، یا آپ کا دماغ کس چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے۔ دونوں چیزوں میں بڑا بنیادی فرق ہے، اور یہ جواب صحیح، اب آپ خود ہی سوچئے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ صحیح اور غلط کی بات نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں، اور یہ ہماری لرننگ کا بنیادی اصول ہے۔ ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی دونوں ملا کے ہم کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو بتانے کی بجائے ڈسکور کرانے کی کوشش کریں۔ یہ نقشہ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا تھا، لوگوں نے آپ کو دریاؤں کے بارے میں کئی دفعہ بتایا تھا، لیکن کبھی آپ نے اس سوال پر اس طرح غور نہیں کیا تھا جس طرح میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے۔ اب میں نے جب آپ سے یہ سوال پوچھ لیا ہے، اور اب جب آپ نقشے کو دیکھیں گے تو وہ دیکھنا اور اس سے پہلے اس پہ نظر دوڑانا، اس سے پہلے آپ نے صرف اس پہ نظر دوڑائی تھی، دیکھنے میں، غور سے دیکھنے میں، اور صرف جھلک دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جھلک نہیں دیکھی تھی آپ نے، کئی دفعہ دیکھا تھا، لیکن ایک کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی خواہش کے دریاؤں کو کس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے وہ زیادہ اوور ویلمنگ تھی بنسبت آپ کی آبزرویشن کے۔ آپ کی خواہشات آپ کو روک رہی تھیں بتانے سے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ یہ لرننگ کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، جس کو ہمیں اس طرح سے پورا نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو صحیح جواب کہیں کہ یہ غلط کیا تم نے، یہ صحیح جواب ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح کہ اب ہم آپ کو دوبارہ سے پاکستان کا نقشہ ایک بار دوبارہ دکھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ سوال ہم دوبارہ پوچھ رہے ہیں، نقشہ دوبارہ پھر نظر آ رہا ہے کہ بتائیے، دیکھ کے بتائیے کہ دریاؤں کی ڈائریکشن کیا ہے، ہمارے سارے دریاؤں کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ناظرین، یہ ہم دوبارہ سے ان کو جھلک دکھائی، اور فوراً سے انہوں نے اپنی ٹیبلٹس کے اوپر یا اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر جو یہ کویسچن وہاں پر بھی آ رہا تھا وہاں پہ کلک کرنے کی کوشش کی۔ پہلے جو ہسٹوگرام تھا وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اب جو ہسٹوگرام بنا وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں گے۔ آپ بھی تو ذرا سوچئے، دریا کس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ اب یہ ہسٹوگرام بنا، یہ سارا کچھ تبدیل کیسے ہو گیا؟ ابھی بھی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دریا ایسٹ سے ویسٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ کیا آپ ڈائریکشن بھی پہچان نہیں سکتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی؟ دو بندے یہ کہہ رہے ہیں
کہ دریا نارتھ ماؤنٹین سے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایسا ہو یا ایسا ہونا لاجیکل ہے. لیکن 27 لوگوں نے جو آبزرو کیا وہ بیان کر دیا، اگرچہ ان کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ایک ہلچل مچ رہی ہو کہ یار یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ بات جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی. فرکشن دماغ میں ہونا بہت ضروری. ایک فرکشن بن رہی ہوگی آپ کے ذہن کے اندر، ایک فرسٹریشن بن رہی ہوگی آپ کے دماغ کے اندر کہ یار یہ ساؤتھ کی طرف تو ٹھیک ہے، ویسٹ کی طرف کیوں ٹرن کر رہے ہیں. اور 4 لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ، یا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دے موو ٹورڈ ساؤتھ ایسٹ. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صرف آبزرویشن میں ہی مسئلہ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو، میجورٹی 27 لوگوں نے، تو اس سے پہلے جو ہسٹوگرام تھا وہ بھی 27 لوگوں نے کہا تھا کہ دریا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں. اب بھی وہ مختلف 27 لوگ ہوں گے یہ، لیکن 27 لوگ بہت بڑی میجورٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سی آپشن موو ٹورڈ ساؤتھ ویسٹ. دیکھیں یہ کیسے تبدیل ہوا ہے. کلاس روم میں بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. آپ ایک سوال پوز کریں، کلاس روم رسپانس سسٹم کی بات کر رہے ہیں ہم. آپ ایک سوال پوز کریں، اس کا ایک جواب آئے گا. اس میں آپ کئی کمبینیشنز ٹرائی کر سکتے ہیں. کلاس روم رسپانس سسٹم کے اندر آپ ایک جواب آئے گا اور وہ سوال کچھ اس قسم کے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے. میرا پچھلے 2 ہفتے سے جب سے ہم نے کلاس روم رسپانس سسٹم شروع کیا ہے، بار بار جو میری سردردی ہے ایز اے ڈین وہ یہ ہے کہ سوال آپ کو انٹیلیجنٹ بنانے پڑیں گے. جو صحیح جواب ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن جو غلط جواب ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ آسمان کا رنگ لال ہے. وہ صحیح جواب بھی اس طرح کے ہونے چاہیے کہ آپ کو ان سے کچھ انفارمیشن مل سکے، آپ کو یہ پتا چل سکے کہ وہ کون سے رانگ کانسیپٹس ان کے اندر ہیں. دیکھیں مقصد، اگر تمام اسٹوڈنٹ صحیح جواب دے رہے ہیں تو اس ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹ ہم اس لیے کنڈکٹ نہیں کر رہے کلاس روم رسپانس سسٹم کے ذریعے سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سب ٹھیک ہے. ہم تو یہ دیکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ ساری تگ و دو، یہ سارا کورس کا مقصد یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن یہ ہے. پورا مقصد میں صرف ایک سینٹینس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ مقصد ہے کلاس روم کے اندر کہ ٹیچر کو کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے، انسٹرکٹر کو یہ معلوم ہو جائے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو یہ معلوم ہو جائے، ڈین کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کلاس کے اندر فلاں اسٹوڈنٹ کا لیول یہ اس وقت یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا. اس میں کتنا فرق ہے اور اس فرق کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. اگر سب بچے صحیح جواب دے رہے ہیں تو اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر سب بچے غلط جواب دے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے اس سے. لیکن اس کے بعد اس میں بھی پھر تو یہ فیصلہ ہو گیا. اب ہم ایک فیصلے پہ پہنچ گئے کہ دا ریورز موو ساؤتھ ویسٹ. یہ ایک مشکل فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا. میں نے ان کو ہنٹ نہیں دیا تھا، لیکن وہ مجبور ہو گئے نقشہ دیکھنے کے بعد. اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیچ میں انہیں ڈسکشن کی آزادی دے دیں، گروپس میں ڈسکس کر لیں، پیئر انسٹرکشن شروع ہو جائے. کچھ لوگ کہیں کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف ٹرن کریں، یہ ڈسکشن شروع ہو جائے. یہ ہم اس کی طرف آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.